لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اور تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تیرے پاس پیدل اور سواریوں پر دور دراز علاقوں سے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دو انتہائی مقدس اور قابل احترام ہستیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں کعبۃ اللہ کی تعمیر نو مکمل کروائی اور انہیں حج کے لیے اس گھر کی طرف لوگوں کو بلانے کا حکم دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک بندگان خدا اس وحدہ لا شریک کی خوشنودی حاصل کرنے اور دین و دنیا کی بھلائی مانگنے دنیا کے کونے کونے سے مکہ معظمہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ دین اسلام میں بھی حج کی اہمیت اور فرضیت برقرار رہی۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر عاقل، بالغ اور صاحب حیثیت مسلمان مرد و عورت پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ اس کی فرضیت کا حکم 9 ہجری میں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا واحد حج 10 ہجری میں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ساتھ ادا کیا، جسے حج الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو دنیا میں برکت و ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلال کی نشانیاں ہر طرف نظر آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور پکار کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس ویران وادی کو لوگوں کے لیے امن و امان، حرمت اور عظمت والا بنا دیا۔ اس جگہ کی تعظیم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور ثواب کی نوید سنائی ہے، اور اس جگہ کی بے حرمتی اور یہاں ظلم کرنے والوں کو اپنے عذاب سے ڈرایا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے احتیاطی میں ادب میں کمی رہ جائے اور اللہ سے ثواب اور اس کے فضل حاصل کرنے کی بجائے اس کی ناراضگی کا سبب بن جائیں۔ پس لوگوں کو چاہیے کہ اس نہایت عظیم اور اہم سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اس گھر کی حاضری کے آداب اور فرض حج کی ادائیگی کے لیے مناسک حج کو اچھی طرح سیکھ اور سمجھ کر جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر عازم حج کو چاہیے کہ وہ وضو، غسل، سطر اور طہارت کے مسائل سیکھنے کے علاوہ تلبیہ، کلمہ، نماز اور دعائے قنوت یاد کر کے جائیں۔ وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی، جہاں پاکستان اور سعودی عرب میں حج سے متعلق تمام انتظامات کی منصوبہ بندی کرتی ہے، وہیں حج جیسی عظیم عبادت کو درست طریقے سے ادا کرنے اور سعودی عرب میں 40 دن کے لمبے قیام کے دوران پیش آنے والی ممکنہ مشکلات، مسائل اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے عازمین حج کی تعلیم و تربیت پر بھی بھرپور توجہ دیتی ہے۔ وزارت کی یہ کوشش رہتی ہے کہ ہر عازم حج مشکلات سے پاک اور سہولت کے ساتھ اپنا یہ دینی فریضہ ادا کرے۔ تاہم عازمین حج کو یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ سفر نام ہی مشکلات کا ہے، اور خصوصاً سفر حج میں جسمانی، مالی اور روحانی تینوں لحاظ سے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ وزارت دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے۔ درخواست کی کامیابی کے فوراً بعد عازمین حج کو چاہیے کہ وہ مناسک حج اور دیگر انتظامی امور سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے
وزارت کے حاجی کیمپوں کے ذریعے ہونے والی تربیتی ورکشاپس کے ساتھ ساتھ تربیتی کتابچوں، حج دستاویزی فلم، ٹیلی ویژن کے پروگراموں اور اپنے علاقوں میں موجود مستند علماء کرام سے رابطہ رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تربیت اور علم کے آپ کا یہ مبارک سفر اپنے اور دوسروں کے لیے زحمت اور پریشانی کا باعث بن جائے۔ لہٰذا وزارت مذہبی امور کی طرف سے دی جانے والی ہدایات پر سختی کے ساتھ عمل کریں اور کسی بھی پریشانی کی صورت میں اپنے کارڈ پر درج ہیلپ لائن یا دیگر نمبروں کے ذریعے وزارت کے نمائندوں کے ساتھ پاکستان اور سعودی عرب میں مسلسل رابطے میں رہیں۔